میں قدر کرتا ہوں اولون جو پہلے والے ہوتے ہیں نا ان کے اندر اور بعد والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں. جو پہلے والے ہوتے ہیں نا ان میں بڑا فرق. پہلے والے کون تھے؟ دیکھو گنتی کے 3 بندے 40 سال کی ریاضت. ذرا سوچو، مطلب آپ اندازہ کریں ایک شخص نے ایک معیار قائم کیا ہو انسانیت کا، جہالت کی دنیا میں، بربریت کی دنیا میں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 دن نہیں، 40 دن نہیں، 40 سال تک مسلسل ایک اعتبار کا معیار، ایک گفتار کا معیار، ایک کردار کا معیار، ایک انسانیت کا معیار قائم کیا 40 سال تک. رواداری، بات چیت، صلح جوئی، نرم خوئی، شفقت، محبت، عزت. آپ کوئی نام لیں انسانی خوبی کی جہت کا جس کا معیار اپنی 40 سال کی زندگی میں میرے آقا نے قائم نہ کیا ہو. اور 40 سال کی اس محنت کے بعد ہم تھک جاتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں. 2 دن کوشش کی، 4 دن کوشش کی، یار یہ مدرسے والے یار یہ تعاون نہیں کریں دے پہ، یار لوگ ایویں یار ونجوں اپنی جاتے یار کو روٹی ٹکرتا اتھائی ملوے سی. نہیں، 40 سال کی محنت شاقہ ہے، دن رات. اور جب اعلان کیا تو کیا آیا ہاتھ؟ 3 لوگ. لیکن وہ 3 لوگ وہ وزن میں باقی کے 30 لاکھ سے بھی بھاری ہیں. 40 سال کی محنت کے بعد جو حاصل ہے، جو ماں حاصل ہے، یہ 40 سال نہیں 40,000 سال تک کی ریاضتوں اور محنتوں پہ بھاری ہے. ایک طرف میرے آقا کی زوجہ اول ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو ایک مثال ہے عورتوں کے لیے. ایسی مثال کہ جس کی گود میں پلنے والی بچی خاتون جنت کے درجے پہ پہنچی ہے. یہ وہ خدیجہ کبریٰ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا برملا یہ آپ جتنی روایتیں امہات المومنین کے حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا فضیلت خدیجۃ الکبریٰ کیا ہے. اور ایک ہے سیدنا صدیق اکبر، ایک ہے مولا کائنات. یہ 3 نفوس، ان کا مقابلہ نہیں ہے کسی سے. یہ وہ ہیں جو پہلے آئے. میں دیکھ رہا ہوں نا، بابا کا وصال ہوا، کچھ لوگ کھڑے رہے، کچھ لوگ چھوڑ گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو تانے مارتے تھے. میں ایک پروگرام میں، ایک قاری صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے پروگرام لیا، تو اتفاق سے جمعرات کے دن میں نے کوئی 3 یا 4 جمعرات تھی بابا کے وصال کے بعد، تو مجھے یاد آیا. میں نے کہا قاری صاحب وہ اسی وقت کو گھنٹے 1.5 کے بعد میں نے کہا جی وہ میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ یہ جمعرات ہے بابا کی، تو اس کے لیے سال ثواب کی محفل کا انتظام میں نے سارا خود ہی کرنا ہے. اور اس وقت تک مجھے یہ منصوب الہی صاحب جیسے ساتھی نہیں تھے، اور یہ ہمارے جناب سجاد چنر صاحب اور یہ علی پور کے دیگر اصحاب اور مولانا یاسین، ان سے وہ واقفیت نہیں ہوئی تھی، ابھی نیا وصال ہوا تھا. یہ تو جانتے تھے، میں نہیں جانتا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ بھئی پریشر تھا کہ وہ انتظام کروں گا، یہ کروں گا. تو میں نے ان سے انکار کیا. میں نے کہا جی میں نہیں آ پاؤں گا. تو مجھے کہنے لگے کہ جی ویسے آپ ایسے نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کو کون بلائے گا پھر. اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو شاید تھوڑا سا غرور تکبر ہے، آپ تو اپنے باپ کا دیا کھاتے ہیں. میں چپ ہو گیا. پھر میں نے کہا اچھا چلیں میں آ جاؤں گا. میں چلا گیا، واپس آیا.
پھر میں نے ان کو کال کیا، میں نے کہا جی بات تو آپ نے سچ کی ہے، میں اپنے باپ کا دیا ہی کھاتا ہوں، اور میرا باپ اپنے باپ کا دیا کھاتا تھا، اور میرا دادا اپنے باپ کا دیا کھاتا تھا۔ بس خیال کرنا تھا مولانا، آپ نے قاری صاحب پہلے یہ خیال کرنا تھا یہ تانا بہت دور تک جائے گا، تو جہاں تک یہ تانا جائے گا سب اسی کا دیا کھاتے ہیں، سب اسی کا دیا کھاتے ہیں، یہ تانا وہاں تک جائے گا۔ تو وہ آج تک معافی تلافی کے طلبگار ہیں۔ میں نے کہا میں کیا معافی دوں، جس کا تانا مارا ہے اس سے معافی مانگ، میں نے کیا، میری اوقات کیا اور میری حیثیت کا۔ ہم تو معافی بھی سرکار کی نسبت سے دیتے ہیں۔ حضور آپ نے معاف فرمایا، ہماری کیا حیثیت ہے، حضور آپ مالک ہیں، سرکار آپ مالک ہیں۔ تو محبت حضور کی نسبت سے، نفرت بھی حضور کی نسبت سے۔ ارے میں کہتا ہوں تعلق یہ تو انسان ہے، یہ تو صحابہ کرام تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، یہ تو انسانوں کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کی نسبت پتھر سے بھی ہوتی ہے، ہم تو اس کو بھی چومتے ہیں، پتھروں کو بھی چومتے ہیں نا بھائی۔ عمر فاروق نے کیا فرمایا، کیا بات ہے، حجر اسود کو چوما تو کہ اے کالے پتھر میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر تجھے میرے آقا نے نہ چوما ہوتا۔ بھائی اپنی جیب سے کچھ نہیں کہتا، جو عمر فاروق نے کہا وہی دہراتا ہوں۔ مطلب عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ تجھے نسبت بوسہ مصطفیٰ ہے اس لیے عمر تجھے چومتا ہے، ورنہ تو جنت کا ہوگا تو جنت میں جا کے پڑھ۔ عمر کو کیا، جنت تو عمر کے پاؤں کی ٹھوکر ہے۔ تیری نسبت بوسہ مصطفیٰ ہے۔ اگر نسبت مصطفیٰ سے ہو تو پتھر بھی چوما جاتا ہے۔ صرف کعبے میں جڑا کالا پتھر نہیں، یہاں جن اولیاء کو نسبت مصطفیٰ ہے ان کی قبروں پر لگا پتھر بھی چوما جاتا ہے، اسی کلیے کے تحت، اسی نسبت کے تحت۔ تم کہتے ہو ادھر چومنا جائز، پتھر کیا دے گا؟ اگر پتھر یہاں ملتان میں کچھ نہیں دے گا تو پتھر کعبے کا بھی کچھ نہیں دے گا۔ کعبے میں بھی جڑا پتھر ہے تو پتھر، خدا تو نہیں ہے۔ جو کعبے کو سجدہ کرے اس نے کفر کیا کہ نہیں کیا؟ کعبے کو سجدہ نہیں، سجدہ خدا کو۔ جب کعبے کے پتھر کو چوما تو اس لیے چوما کہ مولا تیرے نبیوں نے بنایا، ان کے ہاتھ لگے، اس جگہ پہ وہ چلے، اس جگہ کو نسبت انبیاء، خدا تعالیٰ ہے، الہ کے انبیاء کی نسبت ہے اس جگہ کو۔ مقام ابراہیم کی فضیلت کیا، جا کے نمازیں پڑھتے ہو وہاں پہ، بات ساری نسبتوں کی ہے۔ اب نسبت ہے اگر کسی کو رفاقت کی، غار کی، تو پھر ہے، پھر اپنے بغض نکالو، پھر مانو، پھر محبت رسول کی اگر چمکتی ہے نا تو پھر ہر نسبت کو اپنانا ہوگا، ہاتھ کھولنے ہوں گے، جسم، عقل، ذہن، سینہ واں کرنا ہوگا، دل کو کشادہ کرنا پڑے گا، پھر رسول کی جو نسبت ہے اس کو اپنانا ہوگا۔ لیکن صدیق کی صرف یہ شان نہیں ہے، صدیق اکبر نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے والے کیوں ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے منصب کو اختیار کیا تو کوئی کم چیلنجز آئے۔ کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ ہارورڈ یونیورسٹی سے؟ کوئی سیوکس کے اندر ماسٹرز کیا ہوا تھا، پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، کوئی ٹریننگ لی ہوئی تھی، کوئی سرکاری نوکریاں کی ہوئی تھیں؟ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ یار کیپیبلٹی، کیپیسٹی کیسے انکریز ہوتی ہے۔ آپ کام کرتے ہیں، آپ کسی دفتر کو مینیج کرتے ہیں، آپ خطوط لکھتے ہیں، آپ ان خطوط کا ریکارڈ رکھتے ہیں، آپ کے کوئی کلیریکل سٹاف ہوتا ہے، کوئی پی اے ہوتا ہے۔ میں نے یہ سرکاری نوکریاں کی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کیسے کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے، کیسے کارڈز چلتے ہیں، کیسے لوگوں کی صلاحیت کو اور سے اور بڑھایا جاتا ہے۔ جب میں ذات سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھتا ہوں تو حیرانی،
ششدر رہ جاتی ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، انگشت بدندانی میسر ہوتی ہے کہ ایک شخص جو کسی بڑے تعلیمی ادارے سے نہیں پڑھا، ایک دن اس کے اوپر منصب خلافت کا بوجھ آ جائے اور پھر وہ ایسے ایسے فیصلے کرے کہ جو قیامت تک یاد رکھے جائیں۔ لوگوں، فتنہ ارتداد ایسا فتنہ تھا۔ کیا تھا فتنہ ارتداد؟ جیسے ہی پتہ چلا لوگوں کو کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا ظاہری سے رخصت کر گئے، تو کیا ہوا؟ لوگ ایک دم سے نکلنے شروع ہو گئے، بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی سیاسی پارٹی جب اپوزیشن میں آتی ہے تو آئنائزیشن شروع ہو جاتی ہے، ڈسپرین کی گولی پانی میں ڈل جاتی ہے اور اس کے حصے بکھرے، بالکل اسی طریقے سے لوگوں نے کہا بس یہ اب تو دین ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لوگ نکلنا شروع ہو گئے اور اتنی تیزی سے یہ سلسلہ چلا کہ اگر اس کے اوپر قابو نہ پایا جاتا تو پھر وہی اولون تک بات آ جانی تھی، پھر وہی 15، 20، 50، 100۔ تو سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے فتنہ ارتداد کے اوپر علم جہاد بلند کیا۔ کچھ احباب تھے جنہوں نے مشورے اور دیے کہ نہیں، یہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ذرا اس کو تخت کو سنبھالنا ہے، ذرا اپنے باقی معاملات دیکھنے ہیں، کچھ سیاست دیکھنی ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر متزلزل نہ ہوئے، انہوں نے کہا آج ابھی اسی وقت، اور اگر اس وقت فتنہ ارتداد پر قابو نہ کیا جاتا تو اس وقت میرے آقا کہ دور میں ایمان لانے والے جو بعد میں مرتد ہوئے وہ دوبارہ ایمان لے آئے۔ اسی لیے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو سرکار کے دور کے تو ہیں، اس وقت ان سے روایات بھی ہیں، لیکن وہ کہا جاتا ہے تابعی نے روایت کی۔ تابعی کیسے روایت کر سکتا ہے؟ بھائی تابعی تو اس کو کہتے ہیں نا جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، حضور کو ایمان کی حالت میں نہ دیکھا ہو، تو جو ایمان کی حالت میں رہا ہی نہیں وہ کیسے روایت کر رہا ہے؟ وہ ایسے ہوتا تھا کہ بھئی پہلے ایمان لے آئے، حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بعد میں جب ارتداد کا فتنہ ہوا اس کی لپیٹ میں آ گئے، اب وہ نصیب میں وہ فضیلت نہ رہی صحابی والی۔ جیسے ہی دوبارہ دائرہ کفر میں شامل ہوئے تو وہ سب فضیلت ختم ہو گئی، پھر دوبارہ مسلمان ہوئے۔ جب دوبارہ مسلمان ہوئے تو یاد آیا حضور کی یہ باتیں کی تھیں اور روایت میں آ گیا۔ تو تابعی سے ڈائریکٹ روایت ہے حضور کی۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو ارتداد کے فتنے میں جو لوگ آ گئے ان کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا سہرا کس کے اوپر؟ اتنا بڑا احسان امت کے اوپر، اتنا بڑا احسان۔ لوگوں، ہمیں تربیت ہے بزرگوں کی، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ قتل کر دو، یہ بم پھاڑ دو، یہ گولی مار دو، جو دوسرے مسلک کے ہیں ان کے گلے کاٹ دو۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب کوئی شخص کفر پہ مرتا ہے تو مسلمانوں پر بوجھ ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں نہ مرا۔ آپ کے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی، آپ کے اندر آپ کے نبی کا کوئی بھی عکس نہیں جھلکتا تھا جس کو دیکھ کر وہ مومن ہو جاتا۔ ہم اتنے برے ہیں کہ اپنے نبی کے نور کی کوئی ایک کرن بھی ہمارے وجود سے ظاہر نہیں ہوتی۔ تبھی تو یہ ہمارے ساتھ رہنے والے قادیانی اور یہ دن رات یہ سڑکوں کے اوپر صفائی کرنے والے عیسائی یہ کیوں نہیں ہو جاتے مسلمان؟ کیونکہ وہ ہمارا حال دیکھتے ہیں یار۔ تو حاضرین محترم، یہ صحرا کہ کوئی پلٹ آئے، کوئی لوٹ آئے دائرہ اسلام میں، یہ کتنی بڑی بات تھی، یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ اور اس وقت یہ فیصلہ کر لینا ایک ایسے شخص کے لیے جو کوئی پی ایچ ڈی نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی سائنسدان نہیں، کوئی سیاستدان نہیں، ایک سادہ لوح نرم طبیعت کا آدمی، لیکن فیصلے اتنے سخت۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا فیض ہے۔ صرف یہ نہیں، دوسرا فتنہ جھوٹے نبیوں کا پیدا ہونا۔ جیسے ہی میرے آقا نے دنیا ظاہری سے پردہ فرمایا، جھوٹے نبیوں کا ایک سلسلہ، اور آپ نے وہ بڑا مشہور نام مسیلمہ، اور بھی کافی سارے تھے،
اور بھی کافی سارے تھے، لیکن مسیلمہ کا واقعہ وہ اس لیے زیادہ فیمس ہو گیا کیونکہ اس کے اندر کچھ اور جہتیں بھی ہمارے عقیدے کی ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ نے حکم دیا مسیلمہ کو، اس کے خلاف جہاد کا، سیدنا خالد بن الولید کو بھیجا، وہاں سے بھی نعرے اللہ اکبر کے، تکبیر، یہاں سے بھی تکبیر۔ اب مسلمانوں کے ہاتھ کب کپائیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو دستے کے اوپر ہاتھ تھا وہ صحیح پڑتا نہیں تھا، تلوار کے دستے کے اوپر، اس لیے کیونکہ ادھر سے بھی تکبیر کی۔ مسلمانوں کو یہ تھا کہ کہیں بالکل اسی طرح سے کہ جب پہلے شروع میں وزیرستان ہماری فوج گئی ہے تو وہ چلاتے نہیں تھے، یار یہ مسلمان بھائی ہیں، وہ 2 منٹ میں مار کے ادھر ہمارے فوجیوں کی لاشیں، اس کے اوپر پھر وہ ناچ کرتے تھے، پھر ان کے گلے کاٹتے تھے۔ وہ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ کیا ہے، تعلیم بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو حاضرین محترم، یہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ شمشیر ہی کیا، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ابھی آپ دیکھ لیں وہ جو IS کا سربراہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ابو بکر البغدادی۔ کتنا عظیم نام، نام کا دھوکہ دے رہا ہے ہمیں۔ ارے نام کے دھوکے نہ دو، وہ ابئی کا بیٹا جو تھا نا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ ہمیں نام کا دھوکہ نہ دو، عبداللہ سے بڑا نام اور کیا ہوگا؟ یہ تو سب سے عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام ہے، میرے آقا کے والد ماجد کا نام، حضرت عبداللہ علیہ السلام کا نام ہے، اور سب سے بڑا منافق اس کا نام بھی عبداللہ۔ تو ہم مسلمان ناموں کے دھوکے میں نہیں آتے۔ تم اپنا یہودی ہو، تم اپنا نام ابو بکر بھی رکھ دو تو اس سے تم ابو بکر کی فضیلت کو نہیں پہنچتے۔ ابو بکر کی فضیلت کو پہنچنے کے لیے پہلے ابو بکر جیسا تو کوئی ہو۔ جب ابو بکر جیسا کوئی نہیں تو ابو بکر کی فضیلت کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، ابو بکر کی فضیلت ابو بکر کے قریب تر ہو سکتا ہے اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدوں کو اپنائے، ان کے قریب تر ہو سکتا ہے۔ اور ان کے قریب تر ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو حضور کے قریب تر ہو اور آپ اس کے قریب تر ہوں۔ یہ بات تو وہ مسیلمہ کذاب کے اوپر جب فوج کشی کی گئی، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر، تو سیدنا خالد بن ولید نے کہا کہ مسلمان اپنا نعرہ بدل لیں، تکبیر کے بجائے نعرہ لگائیں، کیونکہ یہاں پہ اب رسالت کی بات آ رہی تھی۔ تم کس نبی کو مانتے ہو، ہم کس نبی کو مانتے ہیں؟ تو مسلمانوں نے نعرہ لگایا یا محمدہ۔ اچھا، یا محمد میں اور یا محمدہ میں فرق ہے الف کا۔ یہ ایک ندا ہے۔ ندا کہتے ہیں جب آپ یا کے ساتھ پھر الف لگاتے ہیں نا تو مدد کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں یا محمدہ، ندا لگتی ہے، یا محمد نہیں، یا محمدہ، حضور مدد فرمائیں۔ اس وقت کی جو جماعت صحابہ کی جو لڑ رہی تھی جھوٹے نبی کے خلاف، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور ہماری اس میدان جنگ میں مدد فرماتے ہیں، فرمائیں گے۔ اب صحابہ کے عقیدے پہ جائیں یا یہ ان ٹٹ پونجیوں کے عقیدے پہ جائیں؟ حاضرین محترم، تیسرا بڑا جو فیصلہ سیدنا ابو بکر نے کیا وہ تھا منکرین زکوٰۃ کا۔ اور بھی بڑے بڑے فیصلے تھے، لیکن یہ انتہائی اہم، جنہوں نے تاریخ کو مرتب کرنا تھا کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے خلاف بھی علم جہاد بلند کیا۔ ایک رکن کو بھی نہیں مانو گے تو صدیق کی تلوار اٹھے گی تمہارے خلاف۔ اس وقت بھی کچھ صحابہ نے کہا تھا کہ باقی تو مانتے ہیں حضور کی رسالت پہ، رب کی ربوبیت پر، آپ ان کے اوپر تھوڑی سی نرمی کریں۔ اور وہ ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید چونکہ حلم والے ہیں، طبیعت میں حلم ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی،
تو شاید اس حلم کی وجہ سے تھوڑی سی گنجائش بن جائے گی، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مضبوط کردار سے یہ ثابت کیا کہ خلیفہ اول کے منصب کے اوپر ان سے زیادہ فی وقت فی زمانہ کوئی اہل تھا ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حاضرین محترم، ہم آج تک منبر رسول پہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اور یہ ایسے نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سب نسبتوں سے پیار ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اصحاب کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ حضور والا، آپ خود سوچئے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا مسلک ہے، یہ کتنا حسین مسلک ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کے اوپر بھی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم اصحاب کرام کی تکریم میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو اعتدال جس پر دین قائم ہے، در حقیقت ہمارا ہی تو مسلک ہے جو فالو کرتا ہے، نہ بغض اہل بیت اور نہ بغض صحابہ۔ حاضرین محترم، سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن اگر آپ میری بات کو جو میں نے ابھی کی ہے تسلی سے ذرا کبھی دھیرے سے آرام سے بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک ایسے شخص کے لیے جو ظاہری طور پہ امی ہو، یعنی کہ جس کو پڑھایا نہ گیا ہو، اس کے لیے اس منصب کے تمام تر فرائض حقوق ادا کرنا کتنا مشکل ہوگا، یہ فیصلے کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اس کے باوجود بھی ایسے فیصلے، ان کے اوپر عمل درآمد، پھر سب کو اکٹھا کرنا، یہی وجہ تھی کہ آپ کا دور خلافت سب سے طویل رہا، 10 سال کے عرصے پر محیط رہا، اور بعد میں جتنی بھی فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئیں، وہ در حقیقت اسی کنسولیڈیشن کا نتیجہ تھیں، اسی مضبوطی کا نتیجہ تھیں، اسی بنیاد کو جس کانکریٹ سے، جس پختگی سے بنا دیا گیا، اس کا نتیجہ تھی کہ پھر راستے کھل گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور آپ کے دور مبارک میں آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ فتوحات بھی در حقیقت سیدنا صدیق اکبر کے دور کی مرہون منت تھیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اور فضیلت، دیکھو غار میں 2 اصحاب ہیں، غار میں 2 اصحاب ہیں، تو میرے آقا کی آنکھ کھلتی ہے، کچھ زہر کی شدت ہے، پتہ ہے نا، بار بار کاٹا تھا نا سانپ نے، کچھ دشمن کا خوف بھی ہے، کوئی وہاں جانے کی مسافت، کچھ تھکاوٹ، اور آگے پہنچنے کی فکر، یہ ساری چیزیں جب یکجا ہوئی ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کے ماتھے پر پسینہ ہے، سلوٹیں ہیں، تو میرے آقا جب چہرہ صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لا تحزن، غم نہ کر صدیق، غم نہ کر صدیق، غم، میرے پیارے غم نہ کر۔ اور تو کوئی ہے نہیں، یہ 2 نفوس ہیں، انسانوں میں کوئی اور وہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ جو مکالمہ ہے، یہ مکالمہ ان 2 انسانوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے رفیق سفر کو لا تحزن، اور پھر فرمایا ان اللہ معنا، تحقیق کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ روایت کس نے کیا؟ یہ مکالمہ تھا، کوئی پوچھے کس نے روایت کیا؟ لوگوں، قرآن میں اللہ نے وحی بنا کے نازل کر دیا، اس مکالمے کا راوی اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ نے ان 2 اصحاب کے درمیان ایک عظیم ترین شخصیت کائنات کی، وہ اپنے سب سے قریب ترین رفیق کو یہ چند جملے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب رب نے وحی نازل کر دی، اس کے بعد بغض صدیق کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا۔
حاضرین محترم، جتنی محبت آپ قلب میں پیدا کریں اس نام سے اتنا کم ہے، کیونکہ میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے، دہن مبارک سے جو الفاظ عطا فرمائے سیدنا صدیق کے بارے میں، وہ ہیں کہ جو اگر میں بیان کروں تو حیرت سے ہماری آنکھیں کہ پوری کائنات میرے آقا کی احسان مند ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، اگر احسان ہے تو صدیق کا، میں صدیق کا احسان نہیں چکا سکا۔ حاضرین محترم، میں دعا کرتا ہوں، جب بھی بیان کرتا ہوں نا، میرے دل میں ایک سیدنا صدیق اکبر کی نا محبت اور بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، پھر احساس یہ ہوتا ہے یار پہلے کم تھی نا، تبھی تو بڑھی ہے۔ کاش ایسا موقع بھی آئے کہ یہ محبت اس سٹیج پہ آئے کہ میں بولوں اور پھر یہ پر ہو چکی ہو، پھر بڑھنے والی نہ ہو، اتنی بڑھ جائے کہ کامل ہو جائے سیدنا صدیق اکبر کی محبت۔ میں جب موت کے بارے میں سوچتا ہوں نا، سوچتا ہوں اچھا یار جائیں گے تو سب کی زیارت ہوگی، لیکن حضور کے اس رفیق کی بھی زیارت کریں گے۔ وہی سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں گے نا ہم، جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ یار یہ اچھا یہ وہ شخصیت تھی، تو ہمارے لیے مرنے میں بڑی لذتیں ہیں، بڑی لذتیں ہیں۔ ذرا سوچو ہم اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں سیدنا صدیق اکبر کو کہ اچھا آپ نے محبت فرمائی تھی، آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان، آپ نے غلامی کا طوق ڈالا تھا، آپ سب سے پہلے تھے جو کہنے والے تھے۔ تو ایک یہ کشش بھی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، سراپا بیان کیا جاتا ہے، قد کاٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کانوں کے اوپر گوشت تھا یہ بتایا جاتا ہے، وہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، ایک سراپا سا تو بنتا ہے، لیکن صدیق کی کوئی مثل ہو سکتا ہے؟ کوئی شبیہ بنتی نہیں ہے، بس ایک سایہ سا آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اس سے محبت کی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن یا اس کے بعد جب جب بھی ہمارا معاملہ ہوگا، حضور شفاعت فرمائیں گے، جنت میں حاضری ہوگی، تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں گے ضرور ایک دفعہ کہ حضور سے، ہمارے آقا سے ایسی محبتیں نبھانے والا۔ اللہ پاک اس محفل کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہمارے قلوب پر ظاہر فرمائے اور میرے آقا کی ہر نسبت سے محبت کرنے کا شرف نصیب فرمائے، پکا اور سچا مسلمان کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔